السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دنوں سے اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم عرفہ جو ہے اس کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ سئیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ گزشتہ سال کے اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ ایک وہ سال جو گزر چکا ہے اور ایک وہ سال جو آئندہ زندگی میں آنے والا ہے۔ اب یہ وہ گناہ ہیں جو انسان نے غیر ارادی طور پر کیے، وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ہو گیا ہے یا ہو جائے گا، تو اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ خود بھی روزہ رکھیں، دوست احباب بہن بھائی اہل و عیال عزیز و اقارب ان کو بھی دعوت دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے، جو کسی کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے تو اسی کی مثل اس کو اجر ملتا ہے۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ دوسرا، اگر آپ نے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو اپنے ارد گرد گلی محلے کے اندر ایسا انسان تلاش کرے جو صحیح العقیدہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر سنت پر عمل کرنے والا ہے، تو ایسے بندے کا روزہ افطار کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ملتا ہے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو روزہ رکھیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں، افطاری کروائیں۔ پاکستان کے اندر یوم عرفہ جو ہے وہ 6 جون جمعۃ المبارک کا دن بنتا ہے، تو اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایک تو جمعہ ہے اور دوسرا ذی الحجہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، اور تیسرا یہ یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ کے متعلق سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کو جمع کرتے اور یوم عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے، کیونکہ یوم عرفہ کا جو دن ہے اس دن دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سنتا تو اللہ ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اوقات، کچھ گھڑیاں جو ہیں وہ مقرر کی ہیں کہ ان میں انسان کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے، ایکسیپٹ کی جاتی ہے۔ آپ پریشان ہیں، بیمار ہیں، مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور آپ کی ہر مانگی ہوئی جائز دعا جو ہے اس کو پورا بھی کرے گا۔ تو 6 جون بروز جمعۃ المبارک جو ہے وہ پاکستان کے اندر یوم عرفہ کا دن ہے۔ خود بھی روزہ رکھیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں، اور اس دن کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ اس کلمے کا ورد کریں، اس کلمے کا ورد کریں، اور چلتے پھرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا
اس ان کلمات کا بھی جو آپ ورد کرتے رہیں، چلتے پھرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تحلیلات، تسبیحات، تمجیدات کو بیان کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، آپ کی ہر نیک خواہش کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کرے گا۔ تو مختصر بات، خلاصہ کلام یہ کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے، 1 سال جو گزر چکا اور ایک وہ سال جو آئندہ زندگی میں آئے گا۔ ان گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو انسان نے غیر ارادی طور پر کیے ہیں، اور یوم عرفہ کے دن دعاؤں کی قبولیت کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو کامل یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ پاکستان کے اندر 6 جون بروز جمعہ یہ انشاءاللہ دن ہماری زندگی میں آئے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔